رمضان المبارک میں نیکی خرچ کرنے اور سحر و افطاری کروانے میں اگر نمود و نمائش کا ارتکاب کیا جائے تو کیا یہ معیوب ہے؟ معیوب کیا ہے؟ اس کو اللہ کے نبی نے شرک اصغر کہا ہے۔ جو ریاکاری ہے یہ شرک اصغر ہے کہ اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے تو شرط رکھی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو، اور اگر مقصد سیلفیاں ہوں تو پھر وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور وہ حدیث یاد رکھیں، ہر وقت اور ہر شخص یاد رکھے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 قسم کے لوگ جن کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، جس کے ساتھ جہنم کو بڑکایا جائے گا، ان میں سے ایک سخی ہوگا جس نے ڈھیروں مال خرچ کیا لیکن کس لیے کہ لوگ کہیں کہ اس جیسا سخی کوئی نہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے! وہ عالم دین، وہ قاری قرآن جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، دین سکھاتا ہے، سیکھتا ہے۔ اور تیسرا شہید جو مارکے میں فوت ہوا، شہید ہوا، لیکن گیا کس لیے تھا کہ لوگ کہیں بہت بہادر ہے، بڑے کافر مارے ہیں، بڑے اس نے دشمن مارے ہیں۔ تو یہ نمود و نمائش کا عنصر ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے ان تینوں کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ کیا کما کے لائے ہو؟ تو یہ کہے، شہید کہے گا میں نے تو جان ہی قربان کر دی۔ سخی کہے گا اللہ میں نے تو سارا مال ہی تیری راہ میں دے دیا۔ تو ان سب کو کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو، تم سب کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے، مزہ آ گیا جی آج۔ تو اگر مقصد یہ ہو تو سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو بڑکایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے نبی کو بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے، جہاد کے لیے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مال غنیمت بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ آپ نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ایک بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے وہ اپنی قوم کی عصبیت، قوم کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا اس کو بھی کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ایک بندہ جاتا ہے کہ تھوڑی سی شہرت اور واہ واہ بھی ہو جائے گی اور ساتھ جہاد بھی ہو جائے گا، آپ نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو بھی کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو پھر ملے گا کس کو؟ جو صرف اس نیت سے جاتا ہے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، جان قربان ہو جائے تو ہو جائے، اللہ کا دین سر بلند ہو جائے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اپنی ذات پیچھے بالکل مائنس اللہ کے لیے۔ تو جو سحری اور افطاری پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ علاقے میں پتہ چل جائے کہ سب سے بڑا دسترخوان ہمارا تھا، ٹھیک ہے، بڑی ڈشیں تھیں، بڑے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے، اور لوگ جاتے جاتے بھی کہہ جائیں حاجی صاحب مزہ آ گیا۔ سبحان۔ تو اگر یہ ان چیزوں کے حصول کے لیے وہ کر رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نہ کرے۔